السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں بزرگوں کے بیانات میں بھی، اللہ والوں کی باتوں میں بھی، اہل علم حضرات کی گفتگو میں بھی، کہ دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے مقصد حیات، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ اب جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہم تلاش کریں کہ یہ بات ہے یا نہیں۔ ایک مقصد حیات ہے، دوسری چیز ہے ضرورت حیات۔ ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضرر پہنچے، تکلیف پہنچے۔ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اگر کھانا نہیں ملا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ سواری کی اگر بس یا گاڑی، ٹرین، ریل، کوئی بھی سواری نہ ملی تو مجھے تکلیف۔ تو دوسری چیز ہے ضرورت حیات، اور تیسری چیز ہے خواہشات حیات۔ پہلی چیز اگر ہم نے اس کو ٹٹول لیا، اس کو یہ جان لیا، اس کی پہلی جو کامیابی ہے وہ ہر نماز میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اور اس کی تکمیل کیا ہے؟ ابتدا تو یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلا دیں، اور تکمیل کیا ہے؟ اللہم اعطنی کتابی بیمینی، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اے اللہ اعطنی مجھے دے دی، کتابی میرا اعمال نامہ، بیمینی میرے سیدھے ہاتھ میں۔ بس جس کے سیدھے ہاتھ میں میرے دوستو اعمال نامہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ اللہ تعالی رکھیں گے اس کی زندگی بھی ایسی بنا دیں گے، پھر شتر بے مہار یا الل ٹپ یا اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزرے گی، پھر مقصد حیات سامنے ہوگا، کیوں آئے دنیا میں۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے، ہر چیز میں رجوع اللہ، اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ پریشانیاں، مشکلات، مصائب، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، یہ آتی ہیں، لیکن اگر تعلق اللہ سے ہو اور قوی تعلق ہو اور مضبوط ہو تو یہ پریشانیاں نکل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کیا کام فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہ اللہ دل میں سکون نازل کرتے ہیں۔ کسی کو کسی طرف سے اگر فکرات ہوں، پریشانی ہوں، تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ عام طور پہ گھریلو حالات خراب ہوتے ہیں، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے ناراض ہوتی ہے، شوہر کا یقیناً ایسا کوئی کام ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے بیوی کو ناراض کر دیا، بیوی کا ضرور کوئی ایسا کام ہوگا، اگر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ شوہر، بیوی نے کوئی غلط کام کیا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوگی، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ جب سکون ہوگا میرے دوستو تو پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا۔ یہی سوچ کے سکون اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، تمہیں سکون قلب صرف اور صرف میرے ذکر سے ملے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت محل والے گھر سے، بہت شاندار گاڑی سے سکون مل جائے، بہت تفریحی مقام پر سکون مل جائے، تو سکون وہاں نہیں ملے گا۔ سکون ملے گا اللہ خود فرما رہے جو خالق ہیں، تو اس سے تعلق ہو۔ 4 بزرگ تھے محمد نام کے، ایک کا نام تھا محمد نصر بن مرزوئی، ایک تھے محمد جریر طبری، ایک تھے محمد اسحاق، اور ایک تھے محمد منذر رحمہ اللہ۔ یہ 4 بزرگ
سفر کر کے ایک جگہ گئے کہیں سے حدیث لینے کے لیے، عارضی قیام کسی جگہ پر کیا، پیسے ختم ہو گئے کچھ دن میں، اب پریشان ہوئے تو چاروں خوددار اتنے تھے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا انہوں نے گوارا نہیں کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ ڈالتے ہیں، اس قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے وہ جائے اور وہ ہماری ضرورت کی چیزیں لے کے آئے، یعنی کھانے پینے کا انتظام کریں یا محنت مزدوری کریں یا کسی سے مانگ کر لے کے آئیں، جو بھی ہے، کیونکہ اب تو مانگنا ایسی صورت میں جائز ہو گیا کہ فاقے کی نوبت آ گئی۔ تو پرچی پہ نام نکلا محمد نصر مرزوئی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ وہاں سے گئے ہیں اور بجائے اس کے کہ کسی در پہ جا کے یہ ہاتھ پھیلاتے یا کوئی مزدوری کرتے، مزدوری تو ظاہر ہے کہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کیا کام کرتے اور کون کام دیتا انہیں، تو یہ چلے گئے سیدھے مسجد میں، انہوں نے مناجات کی۔ علامہ حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مانگ ہم سکتے نہیں، محنت مجھ سے ہوگی نہیں، اگر ہم کاموں میں لگ گئے، دنیا کے کاموں میں، جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو علماء حضرات ہیں یہ خود کام کیوں نہیں کرتے، تو بہت سارے ہیں جو اپنا بزنس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا ہوا ہے، لیکن جو درس و تدریس میں ہیں، صبح سے شام تک بخاری پڑھا رہے ہیں، نسائی پڑھا رہے ہیں، ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں، دار حبان، دار قطنی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتابیں جو پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بتا رہے ہیں، یہ صبح سے شام تک انہیں جو بھی پیسے ملتے ہیں 20-30 ہزار روپے، اگر یہ کہیں کام کریں تو میرے دوستو یہ دین رہے گا ہم تک، یہ سلامت رہے گا؟ پھر یہ کام کون کرے گا؟ اگر امام صاحب نے نوکری شروع کر دی تو مجھے بتائیے، یہ بیچارہ صبح 8 بجے نوکری پہ جائے اور گھر کے قریب تو ظاہر ہے ہر ایک کو نہیں ملے گی، یہ پھر 1 بجے آ کے نماز بھی پڑھائے ظہر کی، پھر دوبارہ نوکری پہ جائے، پھر عصر کی نماز پڑھائے، پھر مغرب کی نماز پڑھائے، تو بظاہر کہنا بہت آسان ہوتا ہے، زبان ہلا کر کوئی شکوہ کرنا بہت آسان کام ہے کہ ان سے تو یہ کام نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا ہی کر دیں، دعائے خیر کر دیں کہ یہ جو بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں، وقت پر ہمیں اذان کی آواز، کہیں سے یہ شکایت نہیں ملے گی کہ آج بہت زیادہ بارش تھی لہٰذا اذان نہیں ہوگی مسجد میں، ایسا نہیں ہے، اذان بھی وقت پر ہے، لوگ رات کو 2-2 بجے شادیوں میں آ کے آرام سے سو جاتے ہیں، یہ جس کی ڈیوٹی اذان دینے کی ہے وہ اذان بھی وقت پر دے رہے ہیں، 4:30 بجے، 5 بجے، جو بھی وقت ہے، جن کی ڈیوٹی نماز پڑھانے کی وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر مجھ سے کام ہوتا نہیں، کام کچھ آتا نہیں ہے، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ مصر کے اس وقت جو ذمہ دار تھے، خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کا نام تھا احمد طولون، یہ اللہ والے تھے۔ احمد طولون گھر میں سوئے ہوئے تھے، استراحت میں تھے کہ انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا احمد طولون اٹھو، اور جگہ کی نشاندہی فرمائی، یہاں پر میرے نام کے 4 لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کرو، انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہ ساری تفصیل بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ وہاں سے اٹھے ہیں احمد طولون اور جو نشاندہی کی تھی وہاں پر پہنچے ہیں، وزراء وغیرہ کھانے انواع اقسام کے لے کے وزراء ساتھ میں ہیں، دیکھا تو وہ 3 کام کر رہے ہیں کہ مجھے تو 4 کا بتایا گیا تھا، تو کہنے لگے چوتھے جو ہیں وہ تلاش روزگار میں گئے ہوئے ہیں، کہنے اوہو انہیں تلاش کرو، تو ان کے ساتھی نے جب ادھر ادھر دیکھا ساتھیوں نے تو ایک سمجھ گئے، مزاج جانتے تھے، کہنے لگے کہ یقیناً کسی مسجد میں ہوں گے قریب، مساجد میں بھی تلاش کیا، ایک مسجد میں مل گئے، دعا کر رہے تھے، کہا کہ آ جائیں، آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اور پھر بتایا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے، بادشاہ خود آیا ہے یہاں پہ اپنے وزراء کے ساتھ کھانے لے کے، یہ گئے، بادشاہ نے کہا
کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہ ہم حدیث کا کام کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ یہ کام کرتے رہیے۔ لہٰذا وہ جس جگہ رہتے تھے اس کو خرید کے انہیں دے دیا تاحیات، اور یہ کہا کہ اب شاہی محل سے آپ کے کھانے روزانہ آیا کریں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں آپ بس وہی کام کرتے رہیں۔ یہ ہوتی ہے میرے دوستو اللہ کی مدد۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، کھات ملنے کی وہ یعنی اللہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، پھر خود ہی اللہ بتلاتے ہیں کہ میں کہاں ملوں گا، لیکن جستجو کرنے والا تو کوئی ہو۔ ہماری تمام تر جو صلاحیتیں ہیں میرے دوستو، دیکھیں جس کا مقصد ذہن میں ہوگا نا، کسی بچے کا مقصد ہوتا ہے ڈاکٹر بننا، کسی کا مقصد ہوتا ہے انجینئر بننا، جس کا جو مقصد ہوتا ہے، ماں باپ بھی اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، وہ بچہ خود بھی محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اس مقصد میں ذرا سی کامیابی پر خوشی ہوتی ہے اور ناکامی کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ مقصد وہ بنایا ہوا ہے۔ اور ہماری اور ضروریات زندگی کے لیے اپنے آپ کو کھپانا یہ بھی ضروری ہے۔ مجھے گھر چاہیے، چھت چاہیے، اس کے لیے میں محنت کروں، کوشش کروں، لیکن ہر معاملے میں دامن اللہ کا ہی پکڑے رکھیں۔ یا اللہ گھر نہیں ہے، آپ گھر عطا فرما دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنی حاجت شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں بیمار ہے، صحت دے دیجئے، بیٹے کا کامیاب ہو جائے، بیٹا داخلہ ہو جائے، بیٹی کو شادی اچھی جگہ ہو جائے، یہ وغیرہ وغیرہ دعائیں، گھر میں سکون، یہ مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ سب سے پہلے اپنا دکھڑا اللہ کو سنائیے، اور یہ کس نے بتایا ہے ہمیں؟ انبیاء علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے پوری تفصیل بتائی ہے اپنی، یا اللہ میں اتنا پریشان رہا ہوں کہ میں نے جب آپ کی بات شروع کی ہے تو ان لوگوں نے، اور ایک دو دن بات نہیں کہ میرے دوستوں، میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ آپس میں گفتگو کرنے لگیں تو مجھے بات کرنے میں مزہ آئے گا، یا کوئی ادھر ادھر دیکھنے لگے، اسی طرح کوئی منہ پھیر کے بیٹھ جائے تو میں بات اپنی ختم کر دوں گا۔ اب سوچئے کیا مقام ہوگا کہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ بس کرو، نہیں سننی تمہاری بات، ایک اللہ کی عبادت کرو، سن کے نا کان پک گئے ہمارے، نہیں سننی۔ پھر جب لوگوں کا اس پہ بس نہیں چلا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دعوت دے چلے جا رہے ہیں، تو منہ پہ کپڑا ڈال دیا تاکہ ہم دیکھیں ہی نہیں انہیں۔ ایک دو دن یہ نہیں ہوا، آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ بھی کریں، آپ یقین کریں ساری عمر وہ واقعہ یاد رہے گا کہ میرے سامنے جب میں بات کر رہا تھا تو اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، کانوں میں انگلیاں ڈالنی تھی، زبان چڑھائی تھی، اس نے کہا تھا مجھ سے بات نہ کریں۔ اور یہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، اور لوگ دلائل دیتے تھے کہ اللہ نہیں ہے۔ آج بھی یہ سوال ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے پڑھے لکھے اور عقل مند ہو گئے، اتنے دانشور بن گئے کہ اللہ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اللہ ہیں۔ بالفرض محال ایک لمحے کے لیے مان لیا، ایک لمحے کے لیے ان ایتھیسٹ کی بات مان لی کہ اللہ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیا، اور جب جان نکل گئی اور یہ واقعہ سچ ہوا تو کیا کریں گے؟ اللہ ہوا، کیا کریں گے؟ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا اور بالفرض ان کی بات مان لی کہ اللہ نہیں ہے، بالفرض محال، نعوذ باللہ، اور پھر دنیا سے چلے گئے، روح پرواز کر گئی، اور واقعی ایسا ہی ہوا جیسا وہ ایتھیسٹ کہتا تھا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے۔ سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، بھاری بات ہے، اس لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ نہیں ہوا اور جان نکل گئی تو میرے دوستوں زندگی اچھی گزاری ہے، کیا ہوا؟ ختم ہو گئے بس زندگی۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم۔ جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا حاجت روا ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کا بدلہ اسے دینا پڑے گا، اپنی جان کے اوپر اس نے ظلم کیا۔
تو اپنا شکوہ اللہ کے سامنے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و ہوانی علی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے بہت ستایا ہوا ہے، میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی پریشانی کا، یا اللہ یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، یا اللہ کن لوگوں کے حوالے آپ نے مجھے کر دیا، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے باتیں کریں، یا اللہ میں بیٹی کا امتحان دلوانے آیا تھا، راستے میں مجھے پریشانی ہوئی، بہرحال آپ نے پہنچا دیا، اس نے اپنی کوشش کی تھی، اس نے پڑھی، میں نے کتابیں لا کے دی، میں نے اپنی بساط کے مطابق محنت کی تھی، یا اللہ میں نے فیسیں بھی جمع کی تھی، یا اللہ میں نے یہ سارا کام کیا تھا، اگر آپ نے اسے کامیاب نہ کیا تو میری فیس ضائع جائے گی، اے اللہ مجھے اس رسوائی سے بچا لیجیے، میں کہاں سے فیس لاتا پھروں گا، اے اللہ میری تندرستی کا آپ کو علم ہے، یا اللہ میری پریشانی کا علم ہے۔ یہ باتیں کریں اللہ سے، خوب باتیں کریں، رسمیہ بات نہ ہو کہ سلام پھیرا اور 3 4 دعائیں کی، آمین اور چل دیے۔ گویا کہ مسجد سے جانا ایسا ہے جیسے یہاں کسی نے پابند کر کے رکھا ہوا تھا اور اب تالا کھل گیا تو اب بھاگ رہے ہیں یہاں سے، بہت ہو گیا بھائی، بس ہمارا کام ہو گیا پورا۔ اچھا یہ مردوں کے لیے، عورتوں کی جگہ کیا ہے؟ ان کی جائے نماز ان کی مسجد ہے، وہ جب داخل ہوں، جیسے مسجد میں مرد داخل ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیجیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح خواتین جب اپنی جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوں، داہنا پیر جائے نماز کے اوپر رکھیں اور پھر کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ان کی تو وہی مسجد ہے، وہاں پر مسجد، ادھر جائے نماز پہ بیٹھ کے دعائیں کریں، اپنی ساری باتیں سب پورے دن کا دکھڑا بتائیں اللہ کو، اگرچہ اللہ جانتے ہیں۔ میرے دوستوں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے بات کرتا ہے آدمی۔ یہ ٹیلی فون کے جو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میڈیا کیسا کام کر رہا ہے، یہ فلاں آپ وہ لیجئے ٹاک ٹائم 8 گھنٹے، فلانا صرف 200 روپے میں آپ پورا ہفتہ دل کھول کے بات کیجئے، یہ ہوا دے رہے ہیں، بات کریں۔ اب عاشق اور معشوق باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں روزانہ؟ کیا کھایا، کیا پیا، کہاں گئے تھے، کہاں آئی تھی، یہی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، بے پر کی باتیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی سر و پیر نہیں۔ وقت کتنا گزر گیا؟ 3 گھنٹے، 3 گھنٹے گزر گئے بات کرتے ہوئے، اور اگر خلاصہ پوچھے تو خلاصہ نہیں پتا ہوگا، اس لیے کہ بس محبوب بات کرنا چاہتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں غزالی، مجھے لوگ امام غزالی کہتے ہیں، میرے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بس میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ آپ نبی ہیں کہ ہاں، آپ موسیٰ ہیں کہ ہاں، آپ سے اللہ نے کہا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو آپ کی بات ختم ہو گئی تھی، آپ یہ فرماتے یہ عصایا، یہ عصا ہے۔ سوال تو اتنا ہی تھا نا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے بکریاں جگہ صاف کرتا ہوں، میں اسے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور بھی اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جس کا میں کام کرتا ہوں۔ حالانکہ سوال صرف اتنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے امام غزالی نے خواب میں یہ پوچھا کہ آپ نے اتنا تعارف کیوں کروایا اپنا عصا کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیونکہ میں رب سے باتیں کر رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بولتا رہوں، وہ میری باتیں سنتے رہیں، وہ یعنی میرے ساتھ رہیں۔ امام غزالی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، میری تو یہ ہمت اور جرت اور حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے باتیں کروں، طویل کروں اپنی باتوں کو۔ تو میرے دوستوں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے باتیں طویل ہوتی ہیں، لہٰذا باتیں کریں اللہ سے، یا اللہ یہ میرا مقصد ہے۔ بیٹھ جب بات کرنی شروع کریں گے نا آپ کو خود ایک عجیب سا سرور اور لطف آئے گا کہ پھر دیکھیں گے اچھا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، نوکری پہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، یا اللہ میں کوشش کرتا ہوں، میں تو صبح جاتا ہوں، میں کیا کروں، وہ میرے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے، سیاست چل رہی ہے،
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، یا اللہ میری کوئی غلطی ہوگی، یقیناً مجھ سے ہی کوئی، یہ جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جی کسی نے فون کیا کہ ہم 15,000 مرتبہ کسی نے بتایا یہ پڑھ لیں، میں نے کہا 15 دفعہ پڑھ لیں، 15,000 نہ پڑھیں، لیکن اگر ان پہ اعتقاد ہے جنہوں نے بتایا ہے تو بالکل پڑھیں آپ، میں منع نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، 15 دفعہ پڑھیں، لیکن اس کیفیت کو لے کے آئیں کہ یونس علیہ السلام دریا پانی سمندر کے اندر کے اندھیرے میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور گہرائی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آیا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ظالم آپ نہیں ہیں، آپ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا، مجھے اندھیرے میں رکھا ہے، ظالم آپ نہیں ہیں، ظالم میں ہوں، میں نے ایسی حرکت کی کیوں تھی؟ نبیوں نے بتایا ہے میرے دوستوں مانگنا کیسے ہے، اور اللہ نے انہیں القا کیا ہے، تو انہوں نے جس طرح سے یونس علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ میں تو ہم اور آپ بھی یہ کہیں کہ یا اللہ ہم ظالم ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، مجھے وہاں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کیا، فلاں جگہ میں نے جھوٹ بولا، فلاں جگہ میں نے بد نظری کی، فلاں جگہ میں نے یہ کام کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اللہ میں ظالم ہوں، آپ نکال دیجیے مجھے اس سے، کیونکہ ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے، یا اللہ بیوی میری بات نہیں مانتی، میں تو اس سے کہتا ہوں میں تو اپنے طریقے سے بالکل صحیح ہوں، نہیں یہ نہیں، یا اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوگی، اے اللہ میں نے وہ حقوق ادا نہیں کیے۔ جب یہ چیزیں کہیں گے میرے دوستو، سب سے پہلے کیا اپنے اندر آپ اثر دیکھیں گے، وہ ہوگا اخلاق کا اثر۔ ایک بات بتائیے، بھائی آپس میں لڑ گئے، بہن بھائی آپس میں کسی بات پہ دست و گریباں ہوئے اور آپس میں ملنا جلنا ختم ہو گیا، کیا رشتہ ٹوٹ گیا؟ بھائی بہن کا رشتہ وہی رہے گا، ماں بیٹے سے ناراض ہو گیا، بیٹا ماں سے ناراض ہو گیا، بیٹی ناراض ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا۔ یہ زبان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں زبان کے الفاظ کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ سے قاضی صاحب نے کہا کہ میں فلاں کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ آپ نے کہا جی میں نے قبول کیا، یہ زبان کا بول ہے، تعلق قائم ہو گیا۔ اب بھائی بہن لڑائی کرتے ہیں، رشتہ نہیں ٹوٹتا، رشتہ وہی رہے گا، بھائی لڑائی کرتے ہیں، رشتہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، یہ اتنا ایک بول سے جو رشتہ قائم ہوا تھا، ایک بول پہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے الفاظ کی اہمیت۔ تو اپنے پلے باندھ لیجئے کیا کام کرنے ہیں، 3 لفظ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 سال رہے، بعض روایات میں 10 سال رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خدمت کی تمام عرصے میں ایک یہ لفظ نہیں سنا، کیا؟ کیوں؟ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کیوں کا لفظ میں نے نہیں سنا۔ کتنے موقع ایسے آئے ہوں گے 10 سال میں، اور بچے تھے، کتنے موقع آئے ہوں گے، لیکن نہیں، بس ایک دفعہ کا واقعہ بتاتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، میں گیا، وہاں بچے کھیل رہے تھے، میرا دل لگا، میں وہاں کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے، میں بھول گیا کہ آپ نے کس کام سے بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے، تلاش میں نکلے، میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے پیچھے سے آ کے مجھے سر پہ ہاتھ پھیرا، اب جو میں نے دیکھا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اب آپ سوچئے ہم کسی کو کام سے بھیجیں، اپنی اولاد کو بھیجیں، اور 10 منٹ کا ہم نے ایوریج لگایا ہے، 15 منٹ ہو گئے، ہم کیا کیا اس کو نہیں کہہ دیتے۔ پھر میرے دوستو حالات کا شکوہ ہم کس سے کر رہے ہیں، اور پھر سب کچھ ڈال بھی ہم اللہ پہ دیتے ہیں، ہم تو سب صحیح کر رہے ہیں، اللہ نے نہیں۔ میرے دوستو، یہ جو میں نے ایتھیسٹ وغیرہ کا بھی ذکر بیچ میں کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں جو علوم ہمارے ذہن کو میل نہیں کھاتے وہ قطعاً نہ دیکھیں۔ ایک لمحے میں ایمان جاتا ہے، ایک لمحے میں، ایسا کیوں ہوا؟ بچے ہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ بات تو عقل میں آنے والی ہے،
بھائی باطل تو پوری محنت کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو کرے، اور ہمیں کتنی محنت، ہمیں کتنا پتا ہے۔ ہم میں سے الحمد شریف کا ترجمہ الحمد سے لے کے ولضالین تک کتنے لوگ ہم جانتے ہیں؟ پڑھے لکھوں کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں، کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو؟ تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ لیکن وہ تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو دلائل دے رہے ہیں، تو دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خاموش ہو جائیں۔ بس آپ اپنے اندر یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمارے، میرے اور میرے گھر والوں کے ایمان کو سلامت رکھیے آپ، اور اپنے آپ سے مانگنے والا بنا دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔